سوال آیا ہے اور یہ بڑا کامن سوال ہے, اور یوتھ کے ذہنوں میں آج کل یہ سوال زیادہ آتا ہے, کیونکہ جب بھی ہم اسے پازیٹیوٹی کی طرف لانے کی بات کرتے ہیں, ہم تصوف کی طرف لانے کی بات کرتے ہیں یا مذہب کی طرف لانے کی بات کرتے ہیں, تو وہ جس چیز کو نوٹس لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہاں تو ویسے ہی اتنی تقسیم ہے, جس کے لیے ہم فرقہ بندی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, کہ جی کوئی سنی ہے, کوئی شیعہ ہے, کہ دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی حنبلی ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, یہ تو خود اتنی تقسیم ہوئی ہے, تو آپ کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ یہ سوال ایڈریس ہونا بہت ہی ضروری ہے. آپ اس بارے میں تھوڑا اپنا نقطہ بیان کریں. ملتے جلتے یہ کہ بھائی جو ہے وہ 100 سال پہلے اہل حدیث نہیں تھے, 100-150 سال پہلے بریلوی نہیں تھے, 100-150 سال پہلے جو ہے دیوبندی نہیں, وہ اسی طریقے ملتے جلتے سوالات ہیں. بنیادی مقصد یہی ہے کہ بھائی یہ سب جو ہے اس کا ایک جو بندہ جس کا نیا نیا مذہب سے وابستگی ہوتی ہے, وہ اس سے بڑی کوفت محسوس کرتا ہے کہ یار یہاں پر تو سب پہلے ہی کوئی ایک ہمیں کوئی ایک پلیٹ فارم نظر نہیں آتا, ہم دوسرے کو کیا دعوت دیں گے. یا ہم یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر وہ مذہب کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو پہلا تو اس کے ذہن میں کوشچن ہو جاتا ہے, یار یہ سب ایک دوسرے کو بولنے کہ بھائی تم غلط ہو, تو پہلے تو ہمیں 2-4 سال تو اسی کو سمجھنے میں لگ جائیں گے کہ ہم جائیں کہاں. تو یہ ایک بڑا جو ہے جینوئن سوال ہے. اچھا, اب اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم اس میں بیسیکلی دو باتیں, ایک تو جو ہے جو باقاعدہ وہ ہستی ہیں, وہ بزرگ ہیں جنہوں نے فقہ کو ترتیب دیا. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں بالکل کلیئر سمجھنی ہے, جو ہمارے ینگسٹرز کو بھی سمجھنی ہے, کہ جو دین ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا, وہ سنت کے ذریعے پوری امت کو منتقل ہو گیا. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, 5 نمازیں پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں. اخلاقیات کی اعلیٰ قدروں میں کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اس دنیا میں ہم آئے ہیں, اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں اللہ کو جواب دہ ہونا ہوگا, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دین کا جو بنیادی اسٹرکچر ہے اس کے اندر آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن کا کوئی میٹر نہیں ہے. کہیں آپ کو یہ نہیں ہے کہ بھائی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ دین کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے جو کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بالکل الگ کیا. ایسا دین کی انٹرپریٹیشن کی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ, وہ تو اپنی جگہ بالکل موجود ہے. پھر ان لوگوں نے کیا ترتیب دیا, ان لوگوں نے بنیادی طور پہ لاس کو ترتیب دیا. اتنا بڑا ایک سیٹ اپ بن گیا امت مسلمہ کا, اللہ تعالیٰ کے قانون اور شریعت کے ساتھ اس کی اپلیکیشنز ڈفرینٹ ہونا شروع ہوئی, مختلف لاس کی ضرورت پڑی. ہم سب جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو سروسز ہیں ان کی لا کی ترتیب دینے میں وہ کتنی بڑی ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ بھئی ایک ریاست کو لا چاہیے, انہوں نے جو ان کی اسلامک انٹرپریٹیشن تھی اس کے لحاظ سے مختلف امور کے اوپر اپنی رائے قائم کی. اچھا, یہ جو رائے قائم کی, یہ رائے کیا قرآن و سنت سے کوئی ہٹ کے تھی؟ نہیں, یہ ان چیزوں پہ تھی جس کو قرآن و سنت نے براہ راست ایڈریس ہی نہیں کیا. یعنی یہ انسان کے اوپر اس کو ایک بیسک گائیڈ لائن دے دی گئی اور بتایا گیا کہ بھئی اب تم اپنے حساب سے اس کو چیزوں کو ڈرا کر کے اپنے مسائل کو حل کرو. مثال کے طور پہ ہمارے قرآن کے اندر کچھ چیزوں کی سزائیں مقرر ہیں, یہ کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا بھی بتایا گیا ہے. اب لوگ یہ بھی ایک بڑا سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم وضو کا طریقہ کا تو ڈسکس ہے لیکن نماز کا طریقہ وہ نہیں ہے. اب یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں. تو اب ہم جب دیکھتے ہیں ان بزرگوں نے جو کام کیے, ان بزرگوں نے جو دین جو اللہ تعالیٰ کا بیان کرتا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس میں کسی قسم کی کوئی چینج نہیں کی. اس کی اپلیکیشن جو ہیں جو مختلف ادوار میں مختلف جو اس کے سوالات اٹھتے ہیں ان کو ایڈریس کیا, اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا. زندہ معاشروں کا دین ہے, اس کے اندر لوگ آتے رہیں گے, کبھی ان کے مسائل ڈفرینٹ ہوتے رہیں گے, اور وہ چاہیں گے کہ ان کو اس مسئلے کا حل مذہبی پرسپیکٹو سے بھی ملے, تو وہ کسی نہ کسی اہل علم سے رابطہ کریں گے, اہل علم ہمیشہ رائے قائم کریں گے, اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا. تو دین جو ہے وہ اپنی جگہ ہے اور فقہ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. اب اس فقہ کو میں تفرقہ بازی جب آ جاتی ہے تو وہ پھر معاملہ ہوتا ہے گڑبڑ. وہ اسکول آف تھاٹ, وہ لاز جو انہوں نے بیان کیے ہیں اس میں کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے بہت اچھی کاوش کی, انہوں نے اس وقت کے لوگوں کے مسائل حل کیے. آج بھی بزرگ جو ہیں علماء جو ہیں یہ سروسز دے رہے ہیں. آج بھی ہم بہت سارے مسائل کے لیے ان سے رجوع کرتے ہیں اور وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ سروسز ان کی چل رہی ہیں. پرابلم ہمارا یہاں آتا ہے کہ جب ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی میرا جو فقہ ہے یہی اسلام ہے اور تم ہو جو ہے بدعتی کافر, یہاں پر آتا ہے پرابلم, یا تم ہو دین اسلام سے خارج.
جب یہ انٹرپریٹیشن آتی ہے تب تفرقہ آتا ہے. اچھا اب اس میں ہی دیکھ لیں امام ابو حنیفہ ہی کے ماننے والوں کے دو آف شوٹس ہیں, بریلوی اور دیوبندی. بنیادی طور پہ تو یہ دونوں حنفی ہیں, یہ دونوں جو ہے ایک ہی امام کو فالو کرتے ہیں, لیکن دونوں ہی کے درمیان ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے طویل عرصے سے مطلب 100-150 سال سے مناظرے چل رہے ہیں. ابھی 1900 سے ابھی اب لگائیں تو تقریباً 125 سے 150 سال کے لگ بھگ کا ایریا بنتا ہے جب سے یہ مناظرے بحثیں چل رہی ہیں. آج بھی چل رہی ہیں, اب تو انٹرنیٹ بھی بھر گیا ہے. پہلے تو یہ مسجدوں میں اور گلی کے کارنرز پہ ہوتی تھی, اب انٹرنیٹ پہ بھی یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. تو اب یہ دونوں بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے. چند بزرگوں نے دین کے معاملے میں ایک رائے قائم کی, دوسرے بزرگوں نے اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے ایک اور رائے قائم کی. وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے. ایک مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ بات مجھے ان کی اپیل کرتی ہے, وہ ان سے اپنی رائے کو ان سے منسلک کر سکتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں بھائی یہ جو رائے ہے بس یہی اسلام ہے, اور جو بندہ اس رائے سے متفق نہیں ہے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, یا وہ غلط ہے, یا وہ خراب ہے, یا وہ برا انسان ہے, تو یہ معاملات جو ہیں پھر جا کے کمپلیکسٹی پیدا کرتے ہیں. صوفیہ کرام کیا جو ہے اس معاملے کو بہت پولائٹلی ایڈریس کیا گیا. بر صغیر میں جو ہے وہ بہت فیمس سلسلہ ہے سلسلہ قادریہ, سب کو پتا ہے کہ پورے بر صغیر میں بڑی سروسز ہیں اس کی. جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ حنفی نہیں تھے, ایسا ہی ہے سر؟ جی جی ٹھیک ہے, لیکن ان کے یہاں پہ جو ان کے ماننے والے ہیں تقریباً سارے ہی حنفی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جو ان کا اسکول ہے, جو ان کا صوفی اسکول ہے, اس میں کوئی ایسا ٹکراؤ پیدا نہیں ہو رہا کہ بھئی آپ حنفی ہوتے ہوئے بھی ان کا صوفی اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں, فالو کرتے ہیں, اپنی اسپرچل تربیت کرتے ہیں. تو یہ معاملات آتے ہی اسی وجہ سے ہیں جب ہم دین کی جو بیسک انٹرپریٹیشن ہے ہم اس سے اپنا مقصد سے ذہن ہٹا لیتے ہیں. دین کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے قربت, اللہ تعالیٰ کا عرفان, اپنا تزکیہ کرنا. وہاں سے جب ہمارا مقصد ہٹتا ہے اور ہم دوسری ذیلی فروعی چیزوں میں چلے جاتے ہیں اور ان کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں, تب پھر ہم جو ہے فرقہ بازی میں پڑ جاتے ہیں. تو فرقہ بازی اٹسیلف غلط ہے, لیکن دین کے بارے میں لوگوں کے اسکول آف تھاٹس نہیں بنیں گے, یہ کچھ ان نیچرل سا لگتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اتنا بڑا, اتنے اربوں کی 1.25 ارب کی آبادی ہو اور اس کے اندر لوگوں کے سب لوگ ایک ہی جیسا سوچتے ہوں, سب لوگ ایک ہی جیسی بات کرتے ہوں. لوگ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز بنائیں گے. کوئی بولے گا کہ جی ہمیں جو ہے وہ دین کا جو ہے وہ پولیٹیکل ویو کے اوپر اس کا زیادہ فوکس ہوگا, کوئی تزکیہ کے اوپر زیادہ فوکس کر کے بیٹھ جائے گا, کوئی لاز کو فوکس کرے گا. لوگ اپنے اپنی فیلڈ میں اسپیشلائز ہوں گے اور پھر چیزیں اسی طریقے سے ڈفرینٹ ہوں گی. لیکن ہمیں ایک دوسرے کا احترام نہیں چھوڑنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے کنٹریبیوشن کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. میرے ذہن میں تو یاد ہے, آپ بتائیں کیا آپ؟ اچھا دیکھیں, جو ہسٹوریکل چیزیں آپ نے شیئر کریں, میری نالج اس بارے میں ہے نہیں تو, لیکن اگر ہم صوفی پیراڈائم کے حوالے سے بات کریں, کہ اس کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بات کریں, جیسے آخر یہ بات ہے نا کہ جی ریسپیکٹ تو سب کی کرنی ہے نا. اچھا جو میسج ہے وہ توحید کا ہے اور رسالت کا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں جیسے آپ نے بات کری کہ کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد کی چیزوں میں جو چیزیں آتی ہیں, اب جب وہ تنازع کی شکل اختیار کرتی ہیں, کہیں ایکسٹریمزم کی شکل اختیار کرتی ہیں, تو چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا وہ اتنا حساس موضوع ہے یہ, اتنا حساس موضوع ہے یہ کہ بہت ساری دفعہ ہم بات کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے, سننے کے بھی روادار نہیں ہوتے. آپ سنیں گے, پروسیس کریں گے, سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی نا. کہ جتنی گفتگو آپ نے بھی کی ہے, ٹھیک ہے, یہ جو بات میں ابھی کر رہا ہوں, اس کو بہت سارے دیکھنے والے بعد میں اور سننے والے سمجھنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں رائے قائم کر کے جو ہے نا وہ کچھ چیپٹر کر دیں گے. مجھے بڑے آپ کی بات سے بڑی یاد ہے, پلیز کنٹینیو کر لیجیے گا. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو اسی کی 3 مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال یہ کہ ایک صاحب ملے, ان کے ذہن میں انہوں نے کہا کہ بھائی کہ یار شیعہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ تو مسجدیں نہیں بناتے. میں نے کہا یار میری معلومات کے مطابق تو شیعہ حضرات نہ صرف مسجدیں بناتے ہیں بلکہ آپ کے شہر میں ہی پتہ نہیں سینکڑوں نہیں تو درجنوں مسجدیں ہوں گی اہل تشیع حضرات کی. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی جو فلاں جو ہے, یا نام ہی لیتے ہیں, بریلوی حضرات جو ہیں, ان کے اندر
ان کے اسکول آف تھاٹ میں ایسی باتیں ہیں جو کہ شرک ہے. تو میں نے مطلب جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے بزرگوں کی باتیں پڑھتے ہو سکتا ہے کوئی فرد انفرادی طور پہ کوئی ایسا عمل کر سکتا ہو, اس کی ہم بات نہیں کرتے, لیکن جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے اندر ہم ایسی کوئی چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا اس کے بالکل جو برخلاف جو ان کے مخالفین ہیں ان کو گستاخ رسول یا اس طرح کی باتوں کو کے لیبلز لگائے جاتے ہیں, جبکہ وہاں پر بھی ہمیں بڑی محبت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چیزیں ملتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات چیزوں کے بارے میں ہماری جو معلومات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے افواہوں کی بنیاد پر. یار یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ تو کھانے کے اندر ناخن ڈال دیتا ہے, یا یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ تو مزاروں پہ سجدے ہی کرتا رہتا ہے, اس کا تو کام ہی کوئی دوسرا نہیں ہے. تو یہ جو اس طرح کی جو انفارمیشن ہوتی ہے یا مس انفارمیشن ہوتی ہے, اس کے بنیاد پر تو ہم ایک عام آدمی رائے قائم کر رہا ہوتا ہے, تو وہ تو اس کو بالکل الگ طریقے سے ہی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد پاس انفارمیشن ہی نہیں ہوتی, تو وہ ایکسپٹینس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی باتوں کو پازیٹیولی سنیں. ابھی بات تو ہو رہی ہے, لیکن عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی اس قسم کے موضوع میں کسی بھی ایک فرقے کی آپ تنقید کے اوپر کوئی بھی بات کرتا ہے, اس کو سننے والے بہت مل جاتے ہیں, لیکن اسی فرقے کی کو آپ اس طریقے سے بیان کریں کہ بتائیں کہ بھائی اس اسکول آف تھاٹ میں کتنی اچھی چیزیں, تو آپ کو اس پہ تنقید کے علاوہ کچھ نہیں سننے کو ملتا, کیونکہ لوگ اس کو اتنا اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن ضرورت یہی ہے کہ بھائی آپ جو ہمارے اسکول آف تھاٹس ہیں اس کے بارے میں تھوڑی آپ کی بیسک نالج ہوگی, آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے علماء نے کیا باتیں کی ہیں, ان کے بڑوں نے کیا باتیں کی ہیں, تو آپ کا ذہن کلیئر ہوگا کہ بھائی جو بہت ساری باتیں ہیں جو ہم لوگوں نے بنائی بھی ہوتی ہیں, ہم نے سوچی بھی ہوتی ہیں, اس طریقے سے معاملات نہیں ہوتے. یہ بہت ساری چیزیں افواہوں کی بنیاد پہ ہی چل رہی ہوتی ہیں. اور چلے اگر آپ کسی چیز سے ڈس ایگری کر بھی رہے ہیں تو کیا بڑی بات ہے, ڈس ایگری کریں وتھ ریسپیکٹ کریں, وہ آپ کا کلمہ کو بھائی ہے, سمپل سی بات ہے. یعنی باٹم لائن یہی ہے کہ ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, اور ڈس ایگریمنٹ ہمیشہ کہنا چاہیے کہ آپ کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہے, کیونکہ اس کے ذریعے تھاٹ پروسیس شروع ہوتا ہے نا. Exactly. جب آپ ڈس ایگریمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ریزن ہوتا ہے, اس پہ پھر سوال ہوتا ہے, پھر اس سوال کی تحقیق ہوتی ہے, پھر اس کا جواب آتا ہے, ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ اس پروسیس سے نہیں گزار رہے اپنے ذہن کو اور صرف ڈس ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو آپ اصل میں ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اگر کہیں ڈس ایگریمنٹ آ رہا ہے تو اس کی لاجک کو, اس کی ڈیٹیلز کو دیکھنا چاہیے, اور ریسپیکٹ تو کہیں پر کبھی جانی ہی نہیں چاہیے, کسی بھی صورت نہیں جانی چاہیے. ضروری تو نہیں ہے نا کہ میں آپ کو قائل کروں جو میرے تھاٹس ہیں, یہ ضروری تو نہیں ہے نا. آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کے ساتھ میرا محبت کا رشتہ ہو اور آپ قائل کریں مجھے جو بھی میری فکر ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تک کہ ہم بطور انسان جو عزت اور محبت ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن بطور مسلمان بھی آپ کی عزت اور محبت قائم رہے گی ایز فار ایز کہ آپ جو ہے وہ جب تک کہ ایک بندہ خود, قانونی بات یہ ہے کہ جب تک ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ گو مسلمان ہوں, اس وقت تک آپ اس کے اوپر لیبل نہیں لگا سکتے کہ بھئی وہ خارج ہو گیا. یہ جو خارج والا جو کانسیپٹ ہے نا, اس نے بڑا ستیہ ناش کیا ہمارا.